آج کا ہمارا موضوع ہے گدی نشین۔ یہ گدی نشین کون ہوتا ہے اور کسے بنایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا قابلیت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طریقت کے معاملات جو ہوتے ہیں، جو طریقت ہوتی ہے، طریقت میں کوئی بھی گدی نہیں ہوتی۔ یا آپ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیجئے، چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے چشتی ہو، قادری، کوئی بھی سلسلہ ہو، سلسلوں میں گدی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ نے بہت سی بار دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ چشتیہ سلسلے کے گدی نشین ہے، یہ نقشبندی سلسلے کے گدی نشین ہے، یہ قادری سلسلے کے گدی نشین ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ سلسلے میں کوئی گدی نہیں ہوتی۔ سلسلہ محض جو ہے اس سلسلے کے پلیٹ فارم سے دین اسلام اور تبلیغ کی جاتی ہے، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا۔ گدی جو ہے وہ کبھی سلسلے میں نہیں ہوتی۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب دوسرا میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ گدی ہوتی کس میں ہے۔ دیکھیے، گدی جو ہے، پہلی بات تو آپ سمجھ گئے کہ سلسلے میں ہوتی نہیں ہے۔ گدی ہمیشہ خاندانوں میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سن رکھا ہوگا پہلے کے دور میں جو ہے وہ قبائل ہوتے تھے، قبیلے ہوتے تھے، ان کا ایک مکھی ہوتا تھا، مکھیا ہوتا تھا۔ بس آج کے دور میں اسے وہ ہم خاندان کہتے ہیں۔ وہ بھی قبیلہ بھی خاندان ہی ہوتا تھا، 200 400 1000 لوگوں کے افراد پر جو وہ خاندان ہوتا تھا، اس کا ایک مکھیا ہوتا تھا، وہ سارے فیصلے لیا کرتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی جتنے بھی گدی نشین ہیں آپ سن رہے ہیں، وہ خاندانی پرمپرا کے مطابق ان کو مکھیا کہا جائے گا، اس خاندان کا گدی نشین اسے کہتے ہیں۔ یقیناً اس میں جو ہے ایک روحانی فیض بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، گدی کوئی بھی بزرگ جو ہے وہ اپنے ساتھ گدی لے کر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ گدی نشین جو ہوتا ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوتی ہے اور اس کے بزرگوں کا اشارہ ہوتا ہے، اس خاندان کے بزرگوں کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا گدی نشین فلاں بن فلاں کو اگلا گدی نشین بنائیں۔ اب وہ اس کی حیاتی میں بھی بنا سکتا ہے اور وہ جو ہے اعلان بھی کر سکتا ہے کہ میرے بعد فلاں بن فلاں گدی نشین ہے۔ یہ آپ کو میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ گدی نشین ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بلڈ ریلیشن میں ہو، یعنی آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، پوتا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بھائی کے بچے ہو سکتے ہیں، چچا ہو سکتا ہے، چچا کے بچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن میں ہے۔ اس کے باہر والا گدی نشین نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ ایک مکھیا ہوتا ہے خاندان کا، تو خاندان جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارا بلڈ ہو، اور چاہے وہ چاچا کا لڑکا ہو یا جو بھی ہے بھائی کا لڑکا ہو، اسے خاندان کہا جائے گا۔ تو اس خاندان کا گدی نشین ہوتا ہے۔ اب گدی نشین پر بھی جو ہے یہ معاملہ بنتا ہے، اگر وہ چاہے کہ میں فلاں کو گدی نشین اپنا میں بنا لوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو اس کی پسند ہو سکتی ہے، اس کی چوائس ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے بزرگوں کے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں گزارش کر سکتا ہے کہ یہ میری پسند ہے، اگر آپ اسے قبول کیجئے۔ یہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسے قبول کیجئے تو میں اس کو اپنا گدی نشین بنانا چاہتا ہوں۔ اور وہاں سے جو بھی حکم آئے، یہ ایک آپشن ہے۔ ورنہ تو بزرگوں کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گدی نشینی، اگلا گدی نشین جسے مقرر کریں گے، وہ فلاں بن فلاں کو کیجئے۔ وہ بلڈ ریلیشن میں ہی ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو کیجئے، اپنے پوتے کو کیجئے۔
یا اپنے بھائی کو کیجئے، اپنے بھائی کے بچوں کو کیجئے، چچا کو کیجئے، چچا کے بچوں کو کیجئے، ان میں سے کوئی ایک نام دے دیا جاتا ہے کہ آپ اسے اپنا گدی نشین مقرر کیجئے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گدی نشین کے بھی ہاتھ پہ یہ پاور نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گدی نشین کسے بنائے گا، کسے گھوشت کرے گا، یہ اشارہ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی اشارہ ہو گیا کہ فلاں بن فلاں کو آپ کا گدی نشین آپ بنا لیجئے، تو پھر وہ گدی نشین جو ہے اس پر محنت کرنا شروع کرتا ہے۔ کم از کم گدی نشین کے لیے دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گدی نشین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کو کس طرح لے کر کے چلے گا، ان کے لیے بہتر فیصلے کرنا، ان کے لیے بہتر انصاف کرنا، ان کے لیے انتظامات کرنا، یہ ہوتا ہے گدی نشین۔ اتنی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گدی نشین ہو گئے ہیں اور آپ اپنی مرضی جیسے بھی ہیں وہ چلا لے یا تھوپ دے، نہیں۔ گدی نشین سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ خاندان کے مسائل کو حل کرے، اور خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ گدی نشین کے فرمان کے مطابق چلے اور ان کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کریں، کیونکہ وہ آپ تمام لوگوں میں بہتر ہے، آپ تمام لوگوں میں، پورے خاندان میں وہ بہتر ہے، صلاحیت رکھتا ہے، دور اندیشی رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور ایک ہی نظریہ رکھتا ہے سب کے لیے۔ وہ سب کے لیے برابر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہ کسی پکش میں نہیں رہتا، کسی سائیڈ میں نہیں ہوتا۔ جیسے ایک جج ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کون کیا ہے، ان کے لیے صرف انصاف معنی رکھتے ہیں۔ ایک دور تو یہ تھا کہ اس کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ خاندان کے سارے لوگ، ابھی سمجھ لیے 10 لوگ ہیں یا 50 لوگ ہیں خاندان میں، وہ کمائیں گے اور وہ کمائی پوری گدی نشین کے پاس جاتی تھی، اور گدی نشین اس خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی جو حیثیت ہوتی تھی، ان کی جو سچویشن ہوتی تھی، اس کے مطابق انہیں تقسیم کیا کرتے تھے، اور سارا انتظامات ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، تب جا کر کے خاندان ایک جٹ ہو کر کے چلے۔ اب آج کے دور میں سب سے پہلے تو یہی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گدی نشین کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گدی جو ہے وہ سلسلے سے آتی ہے، اسی لیے بس گدی نشین، اور گدی نشین کا آج کل جو ہے وہ حالات یہ ہو گئے ہیں، جیسے انڈیا کا پرائم منسٹر ہے یا کسی ملک کا پریسیڈنٹ ہے، تو پریسیڈنٹ کو چاہیے 26 جنوری اور 15 اگست کو آپ باہر آئیے، باقی آپ گھر میں بیٹھے رہیے، ہم سنبھال لیں گے۔ خاندان یہ سوچتا ہے، نہ گدی نشین سے کوئی مشورہ لیتا ہے، نہ گدی نشین کا کوئی حکم مانتا ہے، اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب خاندان بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کئی خاندان ایسے دیکھے ہوں گے، میں نے تو بہت سے دیکھے ہیں۔ گدی نشین کی عظمت، عزت، احترام، اب وہ گدی نشین سے بڑا بھی اگر کوئی ہو، سمجھ لیجیے اس کا کوئی بڑا بھائی ہے یا بڑا چچا ہے، مگر چونکہ وہ چھوٹا گدی نشین ہے، اسی لیے ہر بڑوں اور چھوٹوں پر اس کا احترام کرنا لازم ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ گدی نشین پر اس کے خاندان کے تمام بزرگ جو گزرے اللہ کے ولی، ان سب کی نظریں اس گدی نشین پر 24 گھنٹے رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ گدی نشین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک گدی رکھی ہوئی ہے وہیں بیٹھے گا تو وہ گدی نشین ہوگا، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اگر وہ کہیں امریکہ وغیرہ جاتے ہیں تو اپنی کرسی تھوڑی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں نہیں، لیکن پھر بھی وہ پرائم منسٹر ہے۔ تو گدی جو ہے ہونے سے یا اس پر بیٹھنے سے آپ گدی نشین نہیں ہو جاتے ہو۔ گدی نشین جو ہے ایک آپ کو رتبہ دیا گیا ہے، ایک آپ کو جو ہے ڈیوٹی دی گئی ہے، مقام دیا گیا ہے۔ آپ کے جو بڑے گدی نشین تھے انہوں نے آپ کو گدی نشین اپنا وارث بنایا، تو وہ گدی نشین دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو وہ گدی نشین ہی کہلائے گا۔ آپ جو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ گدی جو ہے ہمارے گاؤں میں ہے، جن کے گدی نشین جو ہیں
حضور سیدنا حضور میاں صاحب قادری نقشبندی مدظ اللہ العالی ہیں، جو اپنے والد کے گدی نشین ہیں۔ اب وہ گدی کا احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ ان پہ کہیں بزرگان دین جو ہیں جلوہ افروز ہوئے ہیں، اس لیے۔ لیکن چونکہ وہ تو اب بمبئی میں رہتے ہیں، گدی گاؤں میں ہے، تو کیا وہ بمبئی میں رہتے تو گدی نشین نہیں ہوئے؟ نہیں، گدی نشین تو گدی نشین ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے۔ حضور سرکار سیدنا ریاض الدین راجولی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے گدی نشین ہوئے، اور وہ اپنے والد کے، وہ اپنے والد کے، وہ اپنے والد کے، اور غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے چوتھے نمبر کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے روحانی معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی سبھی اولاد میں سے، حضور غوث اعظم کی سبھی اولاد میں سے حضرت عبد الرزاق کو دیے گئے، اور انہیں گدی نشین بنایا گیا غوث اعظم کا۔ اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، اور ہوتے ہوئے راج ولی خراسانی تک آئے۔ انہوں نے عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو دیا، اور عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور انہوں نے حضرت سیدنا میاں صاحب شبیر حسین قادری مدظ اللہ العالی کو اپنا گدی نشین بنایا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوا، اور سبھی گدی نشینوں کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے خاندان کو، اپنے کنبے کو ایک جٹ کر کے رکھیں، اور یہ تب ممکن ہے جب ان کی سنی جائے، ان کے فرمان پر عمل کیا جائے، تب یہ ممکن ہے۔ دیکھیں، دنیا میں 4 گدی ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے غوث اعظم سے چلی آ رہی ہے، جن میں سب سے پہلی گدی جو ہے وہ بغداد شریف میں ہی ہے، دوسری گدی جو ہے وہ کچوچا شریف میں ہے، جو فی الحال ابھی حضرت سیدنا جو ہے محمد اشرف صاحب جو وہاں جلوہ افروز ہیں، سرکار کلا علیہ رحمت رضوان کے پوتے ہیں۔ حضرت سرکار کلا کے گدی نشین حضرت اظہار اشرف رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور ان کے گدی نشین ان کے صاحبزادے جو ہے وہ ہوئے۔ تو یہ ایک گدی ہوئی، ایک بغداد میں ہوئی، اور ایک کوئی ایک جگہ پر ہے، میں فی الحال نام بھول رہا ہوں۔ اور تیسری گدی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے خاندان میں ہوئی، جو اونا میں ہے، جن کے گدی نشین حضور میاں صاحب قادری ہیں۔ سرکار قلا ایک مرتبہ حضور سرکار بادشاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد وہاں تشریف لائے تھے، اور اس گدی کے پاس بیٹھ کر کے انہوں نے جب شجرہ پڑھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ اور ہم جو ہیں وہ کچھ ہی پیڑھی سے الگ ہوئے ہیں، اور یہ گدی جو ہے یہ وہ گدی ہے جو حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ باقی جو گدیاں بھی ان کی ہیں، لیکن دیکھیے اب جہاں میں اپنی خانقاہ میں بیٹھتا ہوں، میاں صاحب آئے، وہ جو ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں وہ بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی گدی ہے، کہیں اور گئے وہ بھی گدی ہے، لیکن ان کی خصوصاً جو گدی وہی ہوگی جن کے لیے وہ مقرر کریں گے جسے۔ تو وہ جو مقرر کرنے والی جو گدی جو خصوصاً سیدنا غوث اعظم کی گدی جو ہے، وہ یہ گدی ہے جو آپ ڈسپلے میں دیکھ رہے ہیں، جو اونا میں ہے، جن کے گدی نشین حضور میاں صاحب قادری۔ تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ گدی نشین کے لیے قابلیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ پورے خاندان اور پورے کنبے کو لے کر چلے، اور خاندان اور کنبے کو چاہیے کہ ان کی سوچ کے مطابق چلے، ان کے فرمان کے مطابق چلے، اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تب خاندان جو ہے وہ گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات گدی نشین کے ہوتے ہیں۔ سلسلے میں کوئی گدی نہیں ہوتی، سلسلے میں کوئی گدی نہیں ہوتی، گدی خاندان میں ہوتی ہے۔ آپ اسے ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ اگلے نئے موضوع پر ہم جو ہے وہ اپنے درس میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں، پورا دیکھنے سے ہی آپ کو پورا علم مل سکتا ہے، شارٹ ویڈیو میں آپ کو پورا علم نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا وقت نکالیے اور دیکھ لیجئے تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔